السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ گواہی دی جاتی ہے اس بات کی کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وہ اپنی شان اقدس میں یکتا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور اس بات کی بھی گواہی دی جاتی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور رسول ہیں۔ ایسے رسول کے تمام رسولوں کے سردار، امام الانبیاء و امام الملائکہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہم تمام کو بہترین صحت و عافیت کے ساتھ یہ نیک توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے گھر میں اس کی عبادت کی نیت سے حاضر ہو سکے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ یہ اللہ کی عنایتوں میں سے ایک اعلیٰ عنایت ہے، عنایت ربانی، کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا، مسلمان بنایا۔ اب مسلمان کیسا ہونا ہے؟ مسلمان ہونے کے بعد اس کے کیا معاملات ہوتے ہیں؟ مسلمان ہونے کے ناطے اس کو کرنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ ہمارا مذہب اسلام ہم کو کیسی تعلیمات دیتا ہے، ان تعلیمات پر ہمیں غور و فکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ تمام کے تمام اسلامی تعلیمات پر ہم عمل پیرا نہیں ہو سکتے، ہماری اتنی اوقات نہیں، مگر کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں، جو ضروریات ہیں، جو واجبات ہیں، جو فرائض ہیں، یہ تو ہم کو ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ جو فرض قرار دیا جاتا ہے
وہ بہت ہی اہم ہوتا ہے، جو واجب ہوتا ہے وہ بھی بہت اہم ہوتا ہے، فرض کے ہی قائم مقام ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ جو ضروری جو ہدایات اللہ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتی ہے، ان پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم تمام کا ایک گھر سے تعلق ہوتا ہے۔ گھر کے اندر اگر ہم اپنے ماں باپ یا اپنے گھر کے بڑے، ان کے طرف سے ایک گھر میں ایک لائحہ عمل طے کیا جاتا ہے کہ فلاں وقت پر کھانا دیا جائے گا، فلاں وقت پر کام دیا جائے گا، فلاں وقت پر سونا ہے۔ چھوٹے بچے ہیں، کچھ شرارت کر لیتے ہیں، تب بھی ماں باپ اپنے چھوٹے بچوں کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، ضرورت پڑے تو مارتے ہیں کہ چلو سونے کا وقت ہو گیا سو جاؤ، چلو کھانے کا وقت ہو گیا کھا لو۔ یعنی کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ دنیاوی زندگی کے اندر بھی ایک عمل کرنے کا ہمارے لیے ایک ضروری چیز ہوتی ہے۔ جب ہم ایسے ہی بچپن سے اگر ہم ستانے لگ گئے، بڑے ہو گئے، تب بھی اگر ہم گھر میں ماحول کو اگر خراب کر رہے ہیں، ماں کی بات کو نہیں مانتے، باپ کی بات کو نہیں مانتے، گھر کے بڑوں کی بات کو نہیں مانتے، تو کیا کیا جائے گا؟ ہمارے گردن پر ہاتھ دے کر باہر کر دیا جائے گا۔ ہمارے گردن پر ہاتھ دے کر کے باہر کر دیا جائے گا کہ ناخلف، بچپن سے تیرے کو سہتے آ رہے، اب بڑا ہو گیا، عقل والا ہو گیا، ابھی بھی اپنی منمانی کر رہا، جیسا بولے ویسا رہا گھر میں۔ ماں اور باپ جیسے اس کو کیا کرتے ہیں، اپنے گھر سے بے دخل کرتے، ہٹال دیتے اس کو کہ اس کے طرف سے دوسرا گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا، دوسرے بھائی بہن خراب ہو جائیں گے۔ ایسی آواز لگائی جاتی اس کے پیچھے کہ تیرے طرف سے دوسروں پہ اثر پڑے گا۔ اگر کوئی ماں باپ اگر صبر کرتے چلے جائیں تو آزو بازو پڑوس کے لوگ بولیں گے کہ آپ کی اولاد بڑی ناخلف ہے، ہمارے بچوں پر برا اثر پڑے گا، آپ اپنے بچے کو بن کے ڈال لیجیے اندر۔ یعنی کہ ناخلفی، بے عملی، نافرمانی، اپنے ماں باپ کی نافرمانی، اپنے گھر والوں کی نافرمانی کرنا اور اپنی منمانی زندگی گزارنا بڑا معیوب عمل ہوتا ہے، بہت ہی برا عمل ہوتا ہے، جس سے اپنے گھر کے اندر ہماری عزت نہیں رہتی، ہمارے محلے میں، ہمارے آزو بازو، ہمارے پڑوس میں بھی ہماری کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ اب بھلا ہمارے مذہب اسلام کے اندر کیسی چھوٹ ہوگی کہ ہم جو چاہے کر لیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا اور اسی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ سزا و جزا والا معاملہ بھی اللہ پاک نے کھول کھول کر اپنے ایک کلام کے اندر ارشاد فرما دیا۔ اگر ہم پھر بھی منمانی زندگی گزاریں گے، جیسا بولے ویسا کریں گے، فرائض کو ٹھکرا دیں گے، واجبات کو ٹھکرا دیں گے اور اپنی زندگی کو عجیب طریقے سے جئیں گے، اسلامی طرز پر اپنی زندگی کو نہیں گزاریں گے، تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے بندوں میں ہمارا شامل ہے۔ اللہ کو ناراض کرنا اپنی دنیاوی زندگی کو بھی خراب کرنا ہوتا ہے اور اپنی آخرت کو بھی خراب کرنا ہوتا ہے۔ تو بندہ ایسا کب کرتا ہے؟ شیطانی وسوسوں میں آ کر کرتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کرتا ہے۔ شیطان کا کام ہے کہ انسان کو بھٹکائے۔ اس کو اللہ پاک نے جو چھوٹ دی ہے، وہ چھوٹ دینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ انسان کو بھٹکاتا ہے، وہ بھٹکاتا ہے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگی ہے
کہ اے مالک و مولا مجھے تو مہلت دینا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے شیطانی لعین، اے ملعون، جو تیرے کہے پر اپنی زندگی کو گزارے گا تیرے ساتھ جہنم رسید ہوگا. جو میرے فرمان پر عمل کرے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور گھر کے اندر بھی اس کے دنیاوی زندگی کے اندر بھی اس کے سکون اور امن و امان ہوگا. تو ویسے ہی لحاظ سے اللہ رب العزت اپنے کلام کے ذریعے سے ہم ایمان والے بندوں کو اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اس میں اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ہمیں مخاطب کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمیں مخاطب کر کر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اپنے دین، اپنے اسلام کے اندر کھلے کھلے علانیہ طور پر داخل ہو جاؤ. ہمارا ظاہر بھی ایمان والا ہو، ہمارا باطن بھی ایمان والا ہو. ظاہر سے مراد ہم کو دیکھنے والا پہچان لے کے مسلمان ہے. یہ کیا پہچان ہے ہماری؟ اللہ کا فرمان ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ کھلے کھلے طور پر، علانیہ طور پر، فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے. ہم کو معلوم ہے شیطان ہمارا دشمن ہے. اللہ بڑا رحیم و کریم ہمارا دوست ہے، وہ ہم پر رحم کرنے والا ہے. وہ رحم کر رہا تھا، کر رہا ہے، کرتا رہے گا. تو رحم کرنے والی ذات مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور ہم کو اللہ کے رحم اور کرم سے دور کرنے والی ذات شیطان کی ہے. ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اپنے آپ کو اگر دور کرنے والے ہو جائیں تو ہم سے بڑا پاگل کون، ہم سے بڑا بیوقوف کون؟ جانتے ہیں ہم، ایسا نہیں ہے کہ کوئی چھپا ہوا معاملہ ہے. برا کام شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور برے کا انجام برا ہوتا ہے، ہم کو پتا ہے، مگر اس کے باوجود ہم برا کام بڑے اشتیاق سے کر جاتے ہیں، بڑے شوق سے کرنے لگ جاتے ہیں، دوسروں کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں، گناہ اور بڑا کر لیتے ہیں. جیسے کہ نوجوانوں کے اندر ایک عادت ہوتی ہے، نوجوان طبقہ اس کو غور سے سنے اور اس کو جو ہے اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھائے. شیطان بھٹکانے والا ہے، وہ برابر بھٹکاتا ہے. اب آپ کے دل میں بہکا دیا کہ چلو فلم جاؤ، کسی ٹاکیز کا رخ کرو، فلم دیکھنے کے لیے چلے جاؤ. فلم بینی کیا ہے؟ حرام عمل ہے. اب اس کے دل میں خیال آ گیا، یہ اکیلا نہیں جائے گا، اپنے ساتھ اور 4 دوستوں کو جوڑے گا کہ چلو ہم فلانی فلم دیکھتے ہیں. دوست بولیں گے کہ بھائی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو یہ بولے گا کوئی بات نہیں، یہ ٹائم میں لگا دیتا ہوں، دوسری بار تم لگا دینا. ایسا پیشکش کر کے اس کو اور بھی 4 کو ساتھ میں لے کر جائے گا، جو کہ جہنم کا گڑھا ہے. خود بھی گناہ کر رہا اور دوسروں کو بھی گناہ پر لگا رہا. خود کی بھی گناہ کے اندر ذمہ داری ہو گئی اور دوسروں کو بھی بہکا کر لے کے گیا، پیسہ خرچہ کرا،
پیسہ غلط کام میں خرچہ کرا، یہ بھی گناہ الگ، دوستوں کو بھٹکایا، یہ گناہ الگ، خود گناہ میں ملوث ہوا اور دوسروں کو بھی گناہوں میں ملوث کیا، یہ تمام کا تمام ٹوکرا اس کے دل پہ، اس کے دماغ کے پر، اس کے سر پر آ جاتا۔ اور یہ کام انسان بڑے جوش و خروش کے ساتھ میں کرتا ہے، بڑے ہی ہوش و حواس میں کرتا ہے، اپنی شان خوری جتلانے کے لیے کرتا ہے کہ میں نے میرے 4 دوستوں کو 8 فلم بتا دی، ان لوگوں کا خرچہ نبھایا۔ ارے کسی بھوکے کا پیٹ اگر تم بھر دیتے تو کتنا اچھا۔ ایسے وقت پر اگر کوئی بھیکاری اگر بھیک مانگنے کے لیے آ جاتا ہے تو تمہارے جیب سے 2 روپیہ 5 روپیہ اس کے لیے نہیں نکلتا، اور دوستوں کو جو ہے خراب کام کرانے کے لیے تمہارے پاس 100 روپے تم خرچ کر رہے ہو۔ گناہ کے کام میں تمہارا دل اتنا مائل ہو گیا کہ تم 100 روپے خرچ کر رہے ہو، نیکی کے تعلق سے 5-10 روپیہ کسی فقیر کو دینا بھی تمہیں گوارا نہیں۔ جبکہ اسلامی تعلیم کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات کیا ہے کہ ہم خود اچھا عمل کریں اور دوسروں کو بھی اچھا عمل کروائیں۔ اگر ہم کو اللہ پاک نے نوازا ہے، اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسے سے نوازا ہے، ہمارے پاس دولت ہے، تو ہم اس کا استعمال غرباء و مساکین کی طرف کریں، مساجد کی تعمیرات میں لگائیں، مدرسوں کے اندر لگائیں، پڑھنے لکھنے والے بچوں کے لیے کتابوں کے لیے کروائیں، پڑھنے لکھنے والے بچوں کی اگر کوئی فیس اگر کسی کے پاس اگر لگی ہوئی ہے تو ان کی فیسوں کے اندر جو ہے مدد کریں۔ کوئی آزو بازو پڑوس میں غرباء و مساکین رہتے ہیں یا اپنے خود کے افراد خاندان میں غرباء و مساکین رہتے ہیں، تو اللہ کی دی ہوئی دولت کا استعمال ہم ان کے اوپر کریں، اور اپنے دوست احباب کو بھی ایسی تلقین کریں کہ اگر ہم کو اللہ پاک نے اگر کچھ نوازا، اگر اللہ پاک ہمیں دولت دے، اللہ پاک ہمیں پیسہ دے، تو ہم اس کا صحیح مصرف یہ کریں گے کہ ہم اپنے خاندان کے غریبوں کے اوپر، اپنے آزو بازو پڑوس کے غریبوں پر، اپنے محلے کے مسجدوں کے اوپر، اپنے محلے کے، اپنے شہر کے مدرسوں کے اوپر اس کو لگائیں گے۔ کئی غرباء ہیں، کئی غریب بچے ہیں، کئی غریب بچیاں ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں مگر ان کے پاس مجبوری ہے۔ کئی غریب خاندان ہیں جن کے گھروں کے اندر بچیاں عمر کو پہنچ گئی ہیں، شادی کرنا دشوار ہو رہا ہے۔ اگر ہم ایسی تنظیم بنائے، ایک ایسا گروپ بنائے اپنے دوست احباب کا کہ ہم لوگ اگر ماہانہ 500-1000 روپیہ اگر جمع کرنے والے ہو جائیں سارے کا سارا گروپ، تو ہمارے پاس ایک بہترین رقم جمع ہو سکتی ہے اور نیک کام میں صرف ہو سکتی ہے، اور یہ نیکی کی طرف ہمارا دل اگر ہم مائل کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہو جاتے ہیں اور ہمارے مال میں اور بھی برکت عطا ہوتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، قرآن پاک کی جو آیت جو آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیا اے ایمان والو اپنے دین اسلام میں کھلے کھلے طور پر، علانیہ طور پر داخل ہوگا، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلا دے۔ راستے سے گزر رہے ہیں، کوئی کھلا گٹر ہوتا ہے، ہم بچ کر چلتے ہیں، کھلا گٹر ہوتا ہے تو ہم اس سے بچ کر چلتے ہیں۔ ویسے ہی شیطان ایک کھلا ہوا گٹر ہے، ایک دم کھلا، چھپا ہوا نہیں ہے، وہ کھلا دشمن ہے ہمارا۔ جہاں کہیں ہمارے دل و دماغ کے اندر برا خیال آ جائے، ہم فوراً استغفار پڑھ لیں، ہم فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، بسم اللہ شریف پڑھ لیں، شیطان ہم سے دور ہو جائے گا۔ ہم اللہ پاک سے مدد طلب کریں، یا اللہ شیطان میرے دل میں، میرے دماغ میں یہ برا خیال ڈال رہا، اے مالک تو میری مدد فرما۔ اللہ ضرور مدد فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، یہ ایسے ہی نہیں پہنچ گیا، اس کے لیے
پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک بڑے بڑے علماء دین نے اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو قربان کیا. سرکار، صحابہ کرام، تابعی، تبع تابعی، اولیاء کرام، مشائخین اعزام، صوفیاء کرام، علماء دین، ان کی محنت یہی ہو رہی ہے. محنت کیا ہو رہی ہے کہ ہمارا مسلمان کا ہر بچہ، ہر مسلمان کا گھر اس چیز سے واقف ہو جائے کہ فرائض کیا ہے، اس چیز سے واقف ہو جائے کہ واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، دین کیا ہے، اپنا اسلام کیا ہے، اپنا مذہب کیا ہے، ہمارا مذہب کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو انہی کوششوں کے اندر ایک اعلیٰ کوشش ہمارے دکن میں مائے ناز شخصیت، جن کا اسم پاک، جن کا اسم مبارک حضرت انوار اللہ شاہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بانی جامع نظامیہ ہیں. جامع نظامیہ شہر حیدرآباد کا ایک مشہور و معروف ادارہ ہے، دینی ادارہ، جس کے اندر قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ عصری علوم بھی سکھائے جاتے ہیں. وہ حضرت انوار اللہ شاہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 200 سال کے اندر والی بات ہے، پچھلے گزرے 200 سال کے اندر والی بات ہے کہ آپ مہاراشٹر میں پیدا ہوئے، ایک غریب خاندان کے اندر. آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے والد ماجد نے فرمائی. آپ چھوٹی سی عمر میں قرآن پاک کے حافظ بن گئے. اس کے بعد آپ کے والد محترم، آپ کے نانا جان نے آپ کی علمی لیاقت کو دیکھتے ہوئے آپ کو جو ہے اور بھی علوم کے لیے دوسرے اساتذہ کرام کے پاس بھیجا. تمام اساتذہ کرام سے بہترین علم حاصل کیا، یہاں تک کہ عرب کی سرزمین پر جا کر سعودی عرب کے اندر بھی آپ نے وہاں کے علماء سے بھی علم سیکھا. اور اس کے بعد جب علم سیکھا، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کے لیے تشریف لے گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہے کہ اے انوار اللہ، تجھے اٹھنا ہے، تجھے جانا ہے ایک علاقے کے طرف، اور اس علاقے کے اندر جا کر کے میرے دین کی تبلیغ کرنا ہے، دین کا کام کرنا ہے. حضرت انوار اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمائے کہ سرکار میری اتنی اوقات کہاں کہ میں یہ کام کروں. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، انوار اللہ تمہاری اوقات کیا ہے ہم کو پتا ہے، اللہ کو پتا ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے، اللہ کے طرف سے یہ جو ہے یہ میرے طرف سے کہا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بتلایا ہے کہ تمہارا مقام کیا ہے اور تم سے کیا کیا کام ہونے والے ہیں. لہذا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو پا کر کے آپ تلنگانہ کے اندر تشریف لائے، جو کہ اس وقت پر دکن کہلاتا تھا. تقریباً 150 سال پہلے کی بات ہے، جب ہندوستان کی آزادی سے بھی پہلے والی بات. اس وقت پر ہر طرف صرف جہالت کی سیاہی چھائی ہوئی. کسی کے دلوں کے اندر، دماغوں کے اندر ایمان کی روشنی اگر نظر آتی تو بہت بڑی بات. ایسے دور میں حضرت انوار اللہ شاہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ دکن کا رخ فرماتے ہیں اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پر یہاں پر ایک مدرسہ جامع نظامیہ قائم فرماتے ہیں، جو کہ الحمدللہ 147-48 سال ہو گئے ہیں جامع نظامیہ کو قائم ہوئے ہوئے. آج بھی الحمدللہ بڑے پیارے انداز سے موجود ہے، انشاءاللہ تا قیام قیامت تک موجود رہے گا.
جس سے فارغ ہو کر کئی حفاظ نکلے، لاکھوں کی تعداد میں حفاظ نکلے، اس سے فارغ ہو کر لاکھوں کی تعداد میں علماء فاضلین و کاملین نکلے، جو دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کر کے اسلام کی اشاعت فرما رہے ہیں، دین اسلام کے کی باریکیوں کو سمجھا رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہم جس شہر سے تعلق رکھتے ہیں یہ شہر بہت ہی اعلیٰ شہر ہے۔ اس شہر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بڑے بڑے بزرگوں کو بھیجا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی سرزمین کہلاتی ہے۔ یہاں پر بہت زیادہ اولیاء کرام تشریف لائے اور بہت بڑے بڑے علماء یہاں پر تشریف لائے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہی کے اندر سے حضرت انوار اللہ شاہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں تشریف لا کر کے ایک بہترین مدرسہ، ایک اعلیٰ مدرسہ جامع نظامیہ قائم فرمائے، جو کہ 147 تا 148 سال پہلے سے یہاں موجود ہے الحمدللہ۔ ایسے دور میں یہ مدرسہ قائم کرنے کے بعد صرف دکن کے ہی آپ نے فکر نہیں فرمائی، بلکہ دور دراز مقامات پر بھی آپ نے اپنی فکر فرمائی۔ اجمیر شریف کے اندر بھی مدرسہ قائم کیا۔ آپ کے شاگردوں کے اندر اعلیٰ درجے کے لوگ بھی شاگردوں میں شمار ہیں آپ کے، جو محبوب خان جو بادشاہ ہیں یہاں کے، محبوب پاشا، عثمان علی پاشا، یہ بھی جو ہے حضرت انوار اللہ شاہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ بڑے سرکردہ علماء کے اندر، بڑے سرکردہ اولیاء اللہ کے اندر شامل ہونے والے محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی آپ کے شاگرد خاص ہیں۔ حضرت ابو الوفا الافغانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی آپ کے خاص شاگردوں کے اندر شامل ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جو کوشش حضرت انوار اللہ شاہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، اس کے طرف اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آج ہمارے دکن میں خاص طور پر، آج ہمارے شہر میں اور اطراف و اکناف کے اندر جو علم دین کی شمع جو روشن ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، وہ تمام کی تمام حضرت انوار اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے کاوشوں کی ہی جو ہے وجہ ہے۔ آپ تمام باریکیوں کو سمجھا کرتے تھے۔ وقت کا بادشاہ جو تھا یہاں کہیں، وہ بادشاہ آپ کے شاگرد تھے، تو ان بادشاہ جب آیا کرتے تھے آپ کے دربار میں تو آپ یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ تو شہر ہے، شہر کے اندر تو لوگوں کو آسانی کے ساتھ علم حاصل ہو جائے گا، اضلاع کے اندر، گاؤں کے اندر، کھیڑے گاؤں جو چھوٹے چھوٹے قصبے ہوتے ہیں ان کے اندر کیسا ہوگا؟ تو جو ہے آپ بادشاہ کے حکم سے ایسے لوگوں کو جو ہے آپ حکم دیا کرتے تھے اور بادشاہ کے تعلق سے جو ہے مدد لے کر کے ایسے لوگوں کو دور دراز کے گاؤں کے اندر جو ہے بھیجا کرتے تھے ان کی تربیت کے لیے، اور تمام کا تمام خرچہ آپ خود اس جو ہے اٹھایا کرتے۔ ان قصبوں کے اندر جا کر نماز کیسا پڑھنا، روزہ کیسا رکھنا، کیا کیا معاملات ہیں، غسل کیسا کرنا، یہ تمام مسائل کو جو ہے اخذ کر، اور اس کے بعد آپ نے ایک بہترین کوشش یہ فرمائی کہ ایک کتاب جس کا نام اہل خدمات شرعیہ ہے، اس کتاب کی اشاعت کا جو ہے آپ نے جو حکم فرمایا، اور وہ کتاب جب شائع ہوئی تو الحمدللہ اتنی مقبول ہوئی، اور آج بھی وہ کتاب مقبول ہے۔ وہ اس لیے مقبول ہے کہ اس کتاب کے اندر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر اس کے مرتے دم تک جتنے ضروریات ہوتے ہیں وہ تمام ضروریات کے تعلق سے اس کے اندر مسائل درج ہیں۔ عقیقے کے مسائل، جنازے کے مسائل، روزے کے مسائل، نماز کے مسائل، روزے میں کیسا روزہ ٹوٹ جاتا، روزہ کیسا مقبول ہوتا، نماز کیسا ٹوٹ جاتی، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، غسل کب واجب ہوتا، کیسا واجب ہوتا، غسل کیسا کرنا، یہ تمام چیزیں بڑے ہی آسانی کے ساتھ اردو زبان کے اندر اس کو جو ہے درج کیا اور اس کو شائع فرمایا۔ مگر بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری زبان، مادری زبان اردو ہے، ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو اردو سنتے آ رہے ہیں، ہم اپنے باپ سے اردو سنتے آ رہے ہیں، اور ہماری جو مادری زبان ہے جو ہم بات کرتے ہیں زیادہ تر ہم اردو میں کرتے ہیں، مگر اردو پڑھنا لکھنا ہم کو نہیں آتا۔
کتنی افسوس کی بات تو آتی ہے مگر لکھنا پڑھنا نہیں آتا. ہم کو انگریزی لکھنا آتا ہے، ہم کو تیلگو لکھنا آتا ہے، ہم کو ہندی لکھنا آتا ہے، مگر جو زبان میں ہم بات کر رہے ہیں وہ بات کی والی جو زبان اردو ہے وہ جو ہے زبان اردو ہے، اس کو لکھنا پڑھنا ہم نہیں جانتے. اب یہ بھی شیطان نے بہکایا. شیطان ہم کو بہکا کر کے ہم کو اردو سے نابلد کر دیا، کیونکہ اردو کے اندر ایسے ایسے کتابیں شائع ہو کر ہیں دنیا کے اندر کہ سب سے پہلے جو علوم دینیہ جو عرب سے نکل کر کے عرب کی سرزمین سے باہر آیا، تو اس کا جو ترجمہ ہوا سب سے پہلے وہ فارسی زبان میں. فارسی زبان ایک محدود ملک کے طرف تھی، یعنی کہ ایران، عراق، ادھر کے سائڈ پر جو ہے وہ فارسی زبان کہی جاتی تھی. مگر ایک زبان اردو جو کہ ادھر کے سائڈ پر بہت زیادہ بولے جانے والی ہے، جیسے کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، جو کہ آج بن گئے ہیں، اس وقت تو نہیں بنے تھے، یہ آزادی سے بھی پہلے والی بات ہے. تو اردو داں یہاں وہاں کرتے تھے. تو اردو زبان کے اندر بڑے بڑے علماء دین نے اتنی کتابوں کو اشاعت فرمایا کہ قرآن فہمی کے اندر، حدیث فہمی کے اندر، مسائل کے تعلق سے بخاری شریف کا ترجمہ کیا گیا، مسلم شریف کا ترجمہ کیا گیا، ترمذی شریف کا ترجمہ کیا گیا، بڑے بڑے صحاح ستہ کی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا گیا اور اس کو جمع کیا گیا، اور وہ جمع کر بہت بڑی لائبریری کے اندر رکھا گیا. جو آج ہم دیکھتے ہیں جو سینٹرل لائبریری جو حیدرآباد کے اندر، جو کہ مدینہ بلڈنگ کے قریب میں، مدینہ کے پاس افضل گنج کے قریب میں جو نظر آتی ہے سینٹرل لائبریری، یہ بھی جو ہے حضرت انوار اللہ شاہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے قائم کردہ. آپ نے وقت کے تقاضے کو جانا اور وقت کے بادشاہ کو کہا کہ یہ تو ہے کہ علوم دینیہ تو سیکھ رہے ہیں ہمارے بچے، مگر ساتھ ساتھ اس کے دنیاوی علم بھی ہونا چاہیے ہمارے بچوں کے اندر. عثمانیہ یونیورسٹی کو قائم کروایا. یہ بھی آپ ہی کے ایما کے اوپر بادشاہ وقت نے عثمانیہ یونیورسٹی کو قائم کیا. نظامیہ طبی کالج کو جو ہے قائم کیا گیا. یہ تمام کا تمام جو ہے حضرت انوار اللہ شاہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے ایما پر، آپ کے حکم پر وقت کا بادشاہ عثمان علی پاشا نے جو ہے یہاں پر رائج کیا. ایسے ایسے طریقے سے آپ نے قصبوں کے اندر، گاؤں کے اندر ایک ایک عالم دین کو، ایک ایک مولوی صاحب کو بھیجا کرتے تھے کہ وہاں جا کر دین کی بات بتلاؤ، مسائل بتلاؤ، ضروری چیزیں بتلاؤ. یہ تمام چیزیں بتلانے کے بعد میں آپ نے وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے کتاب کو شائع فرمایا، جس کتاب کا نام اہل خدمت الشریعہ ہے، اور وہ اہل خدمت الشریعہ اردو زبان میں آپ نے لکھوائی. اب موجودہ دور کے اندر جو کہ شیخ الجامعہ ہیں حضرت العلامہ و مولانا وہ تمام خلیل اللہ شاہ اور شیخ الحدیث جو کہ حال ہی میں انتقال فرمائے ہیں حضرت خواجہ شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک مشورہ کیا، جامعہ نظامیہ کے اندر ایک مشورہ کیا کہ ہمارے قوم کے بچے، ہمارے مسلمان بچے، مادری زبان تو اردو ہے مگر اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. اور یہ ایسی کتاب جو کہ بہترین کتاب ہے، مسائل کے اوپر یہ کتاب ہے اہل خدمت الشریعہ، اور یہ کتاب تو اردو میں لکھی ہوئی ہے اور ہر کوئی اس کو کیسے پڑھے گا. تو لہذا کوششیں کر مفتی خلیل احمد صاحب، خواجہ شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایسے ہی سرکردہ علماء دین نے اس کو جو ہے میٹنگ کے اندر طے کیا کہ اس کتاب کا ترجمہ، یعنی کہ اس کتاب کو انگلش زبان میں بھی چھاپا ہے. الحمدللہ آج یہ اہل خدمت الشریعہ انگلش زبان کے اندر بھی لکھ دی جا چکی ہے اور یہ تمام کتب خانوں کے اندر ملتی ہے. تو میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو اردو آتی ہے الحمدللہ تو اردو زبان کے اندر اہل خدمت الشریعہ کو خریدیے. اگر آپ کو اردو نہیں آتی ہے، اردو آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے، تو انگلش زبان کے اندر جو لکھا گئے، جو شائع کی گئی ہے اہل خدمت الشریعہ، یہ کتاب کا نام ہے، بمشکل 150 سے 200 کے اندر یہ کتاب آ جائے گی. اور یہ کتاب ایسی ہے کہ جو کہ ہمارے گھر کی زینت ہونی چاہیے.
ہماری گھر کی ضرورت ہے کتاب کہ جس کے اندر تمام مسائل لکھے ہوئے، غسل کے کیا فرائض ہیں، غسل کیسا کرنا، وضو کے کیسے فرائض ہیں، وضو کیسا کرنا، نماز کیسا پڑھنا، تمام مسائل یعنی کہ بچہ پیدا ہونے سے لیتے ہوئے مرتے دم تک جو ضرورت پڑتی ہے انسان کو، وہ تمام مسائل اس کے اندر درج۔ سبحان اللہ۔ تو ایسی پیاری کتاب کو آپ حضرات ضرور ضرور اپنے گھر کے اندر جو ہے لائیں، اور اس کو جو ہے اس کتاب کو خرید کر کے ہم اپنے گھروں کے اندر اشاعت دین کا کام خود بھی جو ہے کریں، خود بھی سمجھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں۔ اہل خدمات شرعیہ، پھر سے 2 مرتبہ میں بولتا ہوں کتاب کا نام، یہ ضروری ہے ہر بھائی مسلمان کو خریدنا۔ اہل خدمات شرعیہ، اہل خدمات شرعیہ یہ کتاب کا نام ہے، جو کہ اردو زبان میں بھی لکھی ہوئی ہے اور انگلش زبان میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کو ہندی اور دوسرے زبانوں میں بھی شائع کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، علم بہت ہی خاص چیز ہوتا ہے۔ علم کا حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ دنیاوی علم ہو، مگر ساتھ ساتھ اس کے علم دین کا سیکھنا ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ نماز جیسی عبادت بہت بڑی عبادت ہے۔ نماز کیسا پڑھنا یہ ہمیں آنا چاہیے۔ نماز ایک اٹھک بیٹھک والی عبادت نہیں ہے، اس کے اندر تمام چیزیں ہوتے ہیں کہ نماز کے اندر جب آیا جاتا ہے تو ایک نیت کی جاتی ہے، اس کے بعد رکعت باندھی جاتی ہے، تکبیر تحریمہ یعنی کہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھی جاتی ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کیا ہے ہم کو پتا نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ سے سوال کر لے، کوئی نوجوان سے سوال کر لے کہ تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں، نہیں پتا۔ تعوذ کسے کہتے ہیں، نہیں پتا۔ تسمیہ کسے کہتے ہیں، نہیں پتا۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کو آتا ہے الحمدللہ بڑے پیارے ہیں وہ، اگر جن کو نہیں آتا ہے وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی سوال کر دیتا ہے تو شرمندگی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ کوئی پوچھ رہے کہیں کہ بھائی وضو کے فرائض بتاؤ، کوئی پوچھ رہے کہیں کہ غسل کے فرائض بتاؤ، تو ہم کیا بتلائیں گے؟ اگر ہمارے پاس کتاب ہوگی تو ہم الحمدللہ سیکھیں گے، ہم کو بھی پتا چلے گا۔ یاد رکھیے میرے محترم بھائیوں، مخصوص ایک طریقہ ہوتا ہے غسل کا، مخصوص ایک طریقہ ہوتا ہے غسل کا، کہ جب ہم کسی وجہ سے ناپاک ہو جاتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہم کو بتایا گیا ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر سے ایک نیت کریں کہ ہم فلاں وجہ سے ناپاک ہو گئے ہیں، پاک ہونے کے لیے نہاتے ہیں، اسی کا نام نیت ہے۔ اب لوگوں کے اندر دل و دماغ کے اندر ایک عجیب قسم کا کچرا بھرا ہوا کہ وہ عربی زبان کے اندر یہ پڑھنا نہیں، ضروری نہیں ہے۔ ہم ایسے فیلڈ سے ہیں کہ ہم جو ہے امام صاحب، خطیب صاحب، مسجد سے ہمارا تعلق ہوتا ہے۔ ایک حضرت ہم کو سنائے کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوا کہ وہ بھی مسجد کے امام صاحب ہیں، ان کے پاس ایک حضرت ایک لوٹا پانی کا لے کے آئے، بہت غور طلب بات ہے، ایک لوٹا پانی کا وہ حضرت کے پاس ایک حضرت لے کے آئے، آگے بولے حضرت اس کے اندر ذرا غسل کی دعا پڑھ کے پھونکو۔ انہوں نے بولے بھائی غسل کی دعا کیا کروں؟ انہیں آپ پڑھ کے پھونکو۔ اچھا بھائی پڑھ کے پھونکو۔ اب کیا کرتے بھائی، اس کو لے کے جا کے گھر میں جو ہے ہمارے بہو صاحبہ ہیں، وہ جو ہے اس کو غسل کریں گی، یہ لوٹا پانی اس میں ملا لے کے نہا لیتے، غسل ہو جاتا۔ ایسا کئی کو کر رہے ہیں بھائی آپ؟ پوچھے مول صاحب، دوست تھے ان کے، پوچھے، اور نہیں ہمارے گھر والے پڑھ کے پھونکتے تھے ہمیشہ، انہوں نہیں ہے کہیں گئے ہوئے ہیں، اس لیے بول کے لوٹا لے کے آپ کے پاس آیا، آپ پڑھ کے پھونک دیے تو ملا لے کے نہا لیں۔ ایسی جہالت آج بھی ہمارے گھروں کے اندر ہے بھائی، آج بھی ہمارے اکثر گھروں کے اندر پرانے جو ہمارے جو ضعیف حضرات ہیں، جو ضعیف خواتین ہیں، ہماری مائیں بہن جو ہے، وہ ان کے اندر آج بھی تاثر ان کے ذہنوں میں، ان کے دماغوں میں آتا ہے کہ ایسے طریقے سے ہم کو کرنا ہے کہ یہ پڑھ کے پھونکیں گے، پانی ملا کے نہائیں گے، یا دوسرے جگہ نہائیں گے تو غسل ہوگا۔ غسل کا طریقہ یہ نہیں ہے، بلکہ حمام کے اندر جانے کے بعد عربی کی کوئی عبارت پڑھنا ہی منع ہے،
کہ حمام کے اندر جانے کے بعد نہیں پڑھنا ہے. غسل کیا ہے؟ ایک آسان عمل ہے. دل میں سے ایک خیال ہونا چاہیے، ایک نیت ہونی چاہیے کہ میں فلاں وجہ سے ناپاک ہوں، میں نہاتا ہوں پاک ہونے کے لیے. اس کے بعد ہم کو حکم دیا جاتا ہے، ایک سنت طریقہ بتایا جاتا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھو، اور سارے جسم کو جہاں جہاں گندگی لگی ہو اس گندگی کو صاف کرو، اور سارے جسم کے اوپر بھی جو ہے آپ پانی بہا لو، تمہارا غسل ہو جائے گا. بلکہ یہ بھی سنت طریقہ بتایا جاتا ہے کہ تم غسل کرنے سے پہلے پورا وضو کر لیا کرو، غرارہ بھی کیا کرو، ناک میں پانی چڑھایا کرو. تو یہ ناک میں جم کر پانی چڑھانا اور غرارے کا کرنا روزے کی حالت میں منع کیا جاتا ہے. روزے کی حالت میں منع کیا جاتا ہے کہ غرارہ نہ کرو، صرف کلی سے کام لو، اور ناک میں پانی چڑھانے سے پہلے اور جو ہے روزے کی حالت میں ایک دم ناک میں بھی جم کے پانی نہ چڑھاؤ، بلکہ کچی انگلی کر ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو پہنچاؤ. یہ تمام طریقے بتائے جاتے ہیں. یہ تمام طریقے جو آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے ایک دو چار سنایا، یہ تمام اس کتاب کے اندر درج ہیں. اہل خدمات شریعہ، اہل خدمات شریعہ کے اندر یہ تمام مسائل موجود ہیں، جو کہ اردو زبان میں بھی ہے، انگلش زبان میں بھی ہے. تو آپ حضرات اس کتاب کو ضرور ضرور اپنے گھروں کے اندر شامل فرمائیں، اور اس سے جو ہے خود بھی سیکھیں اور اپنے دوست احباب کو بھی سکھلائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھلائیں. آئیے ہم تمام مل کر کے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اے مالک مولا، ہم تمام کو کچھ کہنے و سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اے پاک پروردگار عالم، ہم اپنے پیارے پیارے مذہب اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں، ایسی توفیق عطا فرما. قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم عمل پیرا ہو جائیں، ایسی توفیق ہمیں عطا فرما. یا اللہ، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما. اے پاک پروردگار عالم، اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر آپ کو دینا بڑا خوب آتا ہے. ہم بڑے خطا کار ہیں، ہم بڑے گناہ گار ہیں. اے پاک پروردگار عالم، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اے پاک پروردگار عالم، ہم تمام مسلمانوں کی جان و مال کی، عزت آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما. پاک پروردگار عالم، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما. اے